الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المکرم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے، اس کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ ہم رمضان المبارک کی جیسی تیاری کرنی چاہیے ویسے ہم کر سکیں۔ سبھی حضرات کو معلوم ہے اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف اور صرف یہ روزوں کی وجہ سے ہے اور رات میں تراویح کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ دونوں عبادات یعنی روزے رکھنا اور رات کے اندر تراویح کا پڑھنا یہ ہر چند کی اہم عبادات میں سے شامل ہیں، لیکن روزہ صرف اسی کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اس سے اور کہیں زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ روزے کے اندر اللہ رب العزت انسان کو اس کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے یا آبجیکشن کرے اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کام کے لیے تو فرشتے کافی تھے، فرشتے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسا کہ خود فرشتوں نے بھی اللہ رب العزت سے یہی کہا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ روئے زمین کے اوپر ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر خونریزی کرے گی، زمین میں فساد برپا کرے گی، لوٹ کھسوٹ کرے گی، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو یہ بات حضرات کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر فرشتے تو کافی تھے، اور آج کل جدید تہذیب سے متاثر افراد کے ذہنوں میں بھی یہ سوال، یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا ضرورت تھی جو فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے مفسرین یہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت کہ فرشتوں کی عبادت یہ مختلف نوعیت کی تھی اور انسانوں کی عبادت یہ مختلف نوعیت کی تھی۔ فرشتے جس عبادت کے اوپر مأمور ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان کے کام اور ان کے ذمے جو ذمہ داریاں سپرد کی ہیں اللہ رب العزت نے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کو جن عبادت کے لیے معمور کیا گیا ہے، متعین کیا گیا، وہ اس سے الگ تھلگ رہ کر کے کوئی کام کریں۔ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ان کے اندر شہوانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں بنسبت اور بمقابلے انسان کے، کہ انسان کے اندر بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا ہے، جبکہ انسانوں کی عبادت پر اللہ رب العزت نے اجر ثواب اور جنت جیسی عظیم نعمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو فرشتوں کی عبادت
یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، انسانوں کی عبادت یہ کمال کی بات ہے۔ آپ اس کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے اندر آنکھ ہی نہیں ہے، نابینا شخص ہے، اس کی قوت بصارت ہے ہی نہیں، اس کے پاس نابینا ہے۔ اب اگر وہ نابینا شخص یہ کہے کہ میں اتنا بڑا متقی ہوں، اتنا بڑا پرہیزگار ہوں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں فلم نہیں دیکھتا، میں فحش ویڈیوز نہیں دیکھتا، یا میں کسی غیر محرم پر نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، تو یہ اس نابینا شخص کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھ بھی دی ہے، اس کو قوت بصارت بھی عطا کی ہے، دیکھنے کی ایبلٹی اور صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ اس کے باوجود بھی جب اس کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ایک میلان پیدا ہو کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے کا، تو وہ محض صرف اور صرف اللہ کے استحضاء کے تصور سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے۔ تو بظاہر نابینا شخص جس کی آنکھ نہیں ہے وہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے، اور بینا شخص جس کو اللہ رب العزت نے آنکھ دے رکھی ہے وہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، اور دوسرے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ صرف اللہ رب العزت کے استحضاء کے تصور سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے۔ تو یہی حال انسان کا بھی ہے اور فرشتوں کا بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو اب اگر وہ گناہ نہیں کر رہے تو ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے بنسبت انسان کے کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنی ساری حاجات اور اپنی تمام ضروریات کو لے کر کے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر، اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن وہ کھانے اور پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار نے انبیاء کرام علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا، جسے سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ رسول کیسے ہیں، یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو پیتے بھی ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تو کفار نے انبیاء کرام علیہ السلام پر اسی چیز کا اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، تو تمام حاجات اور تمام ضروریات کو لے کر بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک اپنے ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے بھوک بھی لگے گی، جسے پیاس بھی لگے گی، جس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، لیکن وہ صرف مجھے یاد کر کر کے میرے استحضار کے تصور سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، اپنے آپ کو معصیتوں سے دور رکھیں گے، اور اپنے آپ کو وہ میری نافرمانی سے دور رکھیں گے۔ اس وجہ سے میں انسان کو اس دنیا کے اندر بنانے جا رہا ہوں، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے جا رہا ہوں۔ آپ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور قصہ جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ قرآن میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور جتنے احسن انداز میں اور بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، شاید کسی اور پروفیٹ، کسی اور نبی اور پیغمبر کے قصے کو بیان نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے مقابلے میں جو فتنہ پیش آیا کون نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، گناہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ زلیخا نے ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، گناہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہیں حضرت یوسف، ان کے دل میں گناہ کا داعیہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، گناہ کا میلان پیدا ہوا، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خیال پر عمل نہیں کیا۔ یہ زیادہ کمال کی بات ہے بنسبت اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں داعیہ ہی پیدا نہ ہو، جذبہ ہی پیدا نہ ہو، تو زلیخا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ گناہ کی طرف بلاتی، تو اس میں حضرت یوسف کا کوئی کمال نہیں تھا۔ کمال یہ ہے کہ دل میں داعیہ بھی پیدا ہوا اور حالات بھی سازگار ہے، ماحول بھی ہے، وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر رکھے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کمروں کی تاریکی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون۔ تو یہ ہے انسانوں کی تخلیق اور فرشتوں کی تخلیق اور ان کی عبادت کے اندر فرق۔
اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے اندر اپنے بندوں کو اس کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کرے، صبح سے شام تک صرف عبادت کرے، نہ ان کو کمانے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جو جسم ہم لیے پھرتے ہیں اس جسم کا سودا ہو چکا ہے، اس کا ریٹ لگ چکا ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے، یہ جسم بک چکا ہے، اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے، اور اس کا معاوضہ اور اس کی قیمت جو اللہ نے طے کی ہے وہ جنت طے کی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کو خرید لیا، یہ جسم ہمارا نہیں، ہمارے جسموں کا سودا ہو چکا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مالک کو اپنی شیء مملوک کے اندر ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتے کہ تمہیں صبح سے لے کر کے شام تک صرف میری عبادت کرنی ہے، صرف میرا نام لینا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو یہ عدل اور انصاف کے مطابق ہوتا، کیونکہ جسم اللہ رب العزت کا ہے۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ رب العزت نے ہماری جانوں کو خرید لیا اور اس کا ریٹ بھی طے کر دیا اور قیمت بھی ہمیں ادا کر دی، اور اس کے بعد یہ جسم ہمارے حوالے کر دیا کہ یہ جسم تمہارا ہے، تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، بس 5 ٹائم کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور ان چیزوں کو کرو اور ان چیزوں سے بچو۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو جائز کرنے کا جو نتیجہ بیان کیا، اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے دنیاوی کاروبار میں لگ کر کے، دنیاوی دھندوں میں لگ کر کے، دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات میں لگ کر کے وہ مجھے بھول جائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً ایسے اوقات دیے ہیں، ایسے مہینے دیے ہیں کہ 11 مہینے دنیاوی مصروفیات میں لگنے کی وجہ سے، دنیاوی کاروبار اور دھندوں میں لگنے کی وجہ سے ہمارے دلوں پر جو غفلت کی حجاب اور پردے پڑ گئے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ایام، یہ اوقات اس لیے دیے ہیں کہ ان ایام میں، ان اوقات میں، ان وقتوں کے اندر تم مجھے یاد کر کر کے، میری اطاعت، میری فرمانبرداری کر کر کے، میری عبادت کر کر کے تم اپنے دلوں پر پڑے ہوئے حجاب کے پردوں کو اٹھا لو، اور اپنے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، جو میل لگ چکا ہے، اس کی واشنگ کروا لو، اس کو دھلوا لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے کہ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں، دنیاوی مصروفیات، دنیاوی مشغولیات، بات چیت کرنا، گناہ کرنا، ہر قسم کے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے اور ہمارے دلوں پر جو غفلت کا حجاب اور پردہ پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس غفلت کے پردوں کو اٹھا لو اور اپنے میل کو صاف کر لو، اس کو میل کو دھلوا لو اور اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کرا لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ مہینہ دیا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو ہے چند دنوں کے بعد عین ممکن ہے کہ جمعے کو پہلا رمضان ہو، اس لیے وقت سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے، وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ استقبال رمضان ہمیں کیسے کرنا ہے؟ بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے لمبے لمبے پروگرام سے ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ مقررین پوری رات تقریر کرتے ہیں، اور اس میں دعوت کا بھی نظم و نسق ہوتا ہے۔ استقبال رمضان یہ نہیں ہے۔ استقبال رمضان یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین کو چینج کر لو، آپ اپنا نظام الاوقات تبدیل کر لو، اور اپنے نظام الاوقات کے اندر، اپنی ڈیلی روٹین کے اندر، اپنی ڈائری کے اندر وہ تمام چیزیں لکھو جو آپ کو کرنی ہے۔ کیا لکھنی ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکے اس ماہ رمضان کے اندر اپنی مصروفیات کو کم کرو، اپنی مشغولیات کو کم کرو۔ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی عبادت کرے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم غور کرو، دیکھو کہ کون کون سے کام میں اس ماہ رمضان کے اندر چھوڑ سکتا ہوں، ان کاموں کو چھوڑ دو۔ کس کس مصروفیت کو، مشغولیت کو میں کم کر سکتا ہوں، اس مشغولیت کو کم کر دو۔ کن کن امور کو، کن کن کاموں کو میں رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہوں، اس ماہ رمضان کے اندر ان کاموں کو مؤخر کر دو۔ اگر آپ نے اپنی مشغولیات کم کر لی، آپ نے اپنی مصروفیات کم کر لی،
آپ نے ان کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیا تو واقعتاً آپ جو ہے استقبال کے اور اسی طریقے سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی جو روح ہے اور رمضان المبارک کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ صحیح معنوں میں آپ کو نصیب ہوں گے، ورنہ جو ہے رمضان آیا اور چلا جائے گا، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ عام طور پر اس مہینے کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے رات میں تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بہت سے ایسے مسلمان نظر آ جائیں گے جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے کبھی مساجد کا رخ نہیں کرتے، لیکن رمضان کا فضل ہے اس کا، اور رمضان کی برکت ہے کہ رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ تراویح جیسی لمبی نمازوں کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ یہ صرف رمضان المبارک کی برکت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پر لوگ روزے رکھتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک اہم چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں۔ نفلی عبادات الگ چیز ہیں، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے آپ معصیت سے بچیں۔ اس ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، معصیت سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اگر آپ نے اس ماہ رمضان کو گزارا تو چاہے آپ نے پورے رمضان ایک نفل رکعت بھی نہیں پڑھی تو صحیح معنوں میں رمضان کی روح آپ کو حاصل ہوگی اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ معصیت سے بچنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آنکھوں کا گناہ ہو، چاہے وہ کان کا گناہ ہو، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، چاہے وہ جو ہے قوت باہ کا گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر کے جس نے رمضان المبارک کو گزار لیا صحیح معنوں میں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور رمضان کی جو روح ہے اس کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر انسان کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رک جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ 3 چیزیں، کھانا، پینا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رکنا یہ فی نفسی مباح ہے، فی نفسی حلال ہے انسان کے لیے۔ غیر رمضان میں انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنی بیوی سے جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے ملاقات بھی کرتا ہے، فی نفسی جائز ہے، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ نہیں، غروب آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، تمہیں جو ہے جائز طریقے سے بھی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی ہے۔ تو جو چیزیں فی نفسی مباح تھی، انسان کے لیے جائز تھی، انسان کو اللہ رب العزت نے کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، انسان نے رمضان المبارک کے اندر کیا کیا؟ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر انسان ان سب چیزوں سے رکتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی بیوی سے، اپنی وائف سے شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے ملاقات کرتا ہے۔ فی نفسی جو چیزیں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جائز کر رکھی تھی، انسان ان سب چیزوں سے بچتا ہے۔ لیکن جو چیزیں آلریڈی پہلے سے انسان کے لیے حرام تھی، انسان کے لیے ممنوع تھی، انسان کے لیے کرنا ان چیزوں کا جائز نہیں تھا، رمضان کے اندر انسان ان چیزوں سے پھر بھی نہیں بچتا۔ غیبت کرنا انسان کے لیے پہلے سے حرام ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر انسان روزہ بھی رکھتا ہے، ساتھ ساتھ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا شریعت میں ناجائز ہے، رمضان میں بھی ہو یا غیر رمضان میں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان جھوٹ بولتا ہے۔ گانے سننا انسان کے لیے حرام ہے، رشوت لینا انسان کے لیے حرام ہے، سود انسان کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے حرام ہیں، اس کے باوجود بھی انسان رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے۔ تو جو فی نفسی چیزیں حلال تھیں اس کو تو کیا انسان نے، اور جو چیزیں پہلے سے انسان کے لیے حرام تھی ان چیزوں سے انسان نہیں بچتا۔ اس لیے گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود یہ فرماتے ہیں، جس انسان نے صبح سے لے کر کے شام تک اپنے نفس کو روکا، کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بھی اپنے نفس کو روکے رکھا، لیکن اگر وہ جھوٹ بولا، مجھے ایسے بندوں کے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو چیزیں انسان کے لیے پہلے سے حرام تھی وہ خود کر رہا ہے، اور
کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رک جانا، یہ تو پھر کوئی کمال نہیں ہوا۔ کمال تو یہ تھا کہ جو چیزیں پہلے سے حرام تھی رمضان المبارک کے اندر اس کو بھی اپنے لیے حرام کر کے رکھتا۔ تو اس کی طرف جو ہے ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ معصیت سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس طریقے سے اگر گناہوں سے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر کے اگر رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، رات میں قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت بے پایہ اجر و ثواب ہمیں عنایت فرمائیں گے اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے انوار و تجلیات ہمیں نصیب ہوگی اور ہم محظوظ بھی ہوں گے ان نعمتوں سے۔ تیسری چیز اس رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ حرام رزق سے بچیں، اس لیے کہ آپ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ روزہ آپ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کس کے لیے رہتے ہیں؟ اللہ کے لیے رہتے ہیں۔ تو جب آپ شام کے وقت افطار کریں تو آپ جو ہے حلال رزق سے افطار کریں۔ سحری جب کھائیں تو آپ حلال رزق سے سحری کھائیں، اس لیے کہ اگر آپ پورے دن روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور شام کو آپ اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈالتے ہیں تو پھر اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے حرام آمدنی سے بچیں، حرام رزق سے بچیں اور حلال رزق کو اپنے پیٹ میں اور اپنے پیٹ کا لقمہ بنانے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بالکل شرعی طریقے پر جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے جو حرام آمدنی سے بچنا بہت ہی آسان ہے۔ وہ کوشش کریں کہ حرام آمدنی سے بچیں، اور جن کی پوری آمدنی حرام ہی حرام ہے تو اکابرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ان حرام آمدنی سے نہ تو افطار کرے، نہ سحری کرے، نہ اپنی بیوی بچوں پر ان پیسوں کو خرچ کرے، بلکہ اس ماہ رمضان کے اندر اگر کسی دوسرے سے قرض لینے کی نوبت آ جائے تو دوسرے سے قرض لے، لیکن حلال لقمہ اور حلال رزق انسان اپنے پیٹ کے اندر ڈالے۔ افطار اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے۔ سارے دین کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ یہ جو ہم صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کھانا انسان کے لیے پہلے بھی حلال تھا، پینا پہلے بھی حلال تھا، نفسانی خواہشات کی تکمیل پہلے بھی انسان کے لیے حلال تھا، لیکن اب اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، آپ کو غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اب کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے اور اپنی بیوی سے جائز طریقے سے ملاقات بھی نہیں کرنی ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، خود اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، احب عبادی الی اعجلهم فطرا، کہ میرے بندوں میں سب سے پسندیدہ بندے، محبوب بندے وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ جیسے افطار کا وقت ہوا آپ دیگر چیزوں میں مصروف نہ رہیں، مشغول نہ رہیں، فوراً افطار کریں۔ سحری کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یستحب، مستحب ہے، پسندیدہ ہے سحری کے اندر تاخیر کرنا، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ وقت کے اندر شک پیدا ہو جائے۔ تو یہ صرف اتباع کی وجہ سے ہے کہ جب کھانے کا حکم آ گیا تو اب کھانا انسان کے لیے جائز ہو گیا، اب اگر نہیں کھاؤ گے تو گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اور جب کہاں کھانے پینے سے بچنے کا حکم آ تو نہ کھانا نہ پینا انسان کے لیے جو ہے باعث اجر و ثواب ہے۔ اب اگر انسان جو ہے کھاتا ہے پیتا ہے تو انسان کو ثواب نہیں ملے گا، انسان کو گناہ ملے گا۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر جو عنقریب آپ حضرات کے سامنے آنے والا ہے، ایک تو انسان کو اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنا ہے کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اپنے مقصد تخلیق پر انسان غور کرے۔ اور دوسری چیز کہ انسان اس ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو معصیتوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ لوگ کئی قرآن پڑھ ڈالتے ہیں اور روزے تو رکھتے ہی ہیں اور نفلی عبادات بھی کرتے ہیں اور نہ معلوم کتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچ پاتے، چاہے وہ نظر کا گناہ ہو، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، چاہے وہ کان کا گناہ ہو، چاہے وہ قلب کا دل کا گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اور اس ماہ رمضان کے اندر سچی پکی توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ رب العزت سے سچی پکی خالص توبہ کرو، ایسی سچی پکی توبہ کرو کہ اب گناہ کرنے کا تمہارے اندر داعیہ پیدا نہ ہو، جذبہ پیدا نہ ہو۔ یعنی کہ ایک طرف تو رمضان المبارک کے اندر
رات میں ہم تہجد میں اٹھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو ہے گناہوں سے بچا لے اور آئندہ گناہ نہ کریں، اور پتہ ہی چلا کہ رمضان المبارک جیسے ہی گزرا پھر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے سچی پکی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے، یہ مصمم کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر تہجد کا اہتمام کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر رمضان کے اندر تہجد پڑھنے کے مواقع بہت کم میسر ہوتے ہیں، لیکن انسان رمضان المبارک کے اندر سحری کے لیے اٹھتا ہے، تو کیوں نہ ہم سحری سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور جتنی اللہ رب العزت توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی ہو سکے ہم تہجد پڑھیں اور اللہ رب العزت کے حضور اور بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اکابرین کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے علماء کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، اور اس مہینے کو قرآن کریم سے تو خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انٹروڈکشن ہی کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اس رمضان کے اندر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تراویح کے علاوہ رات میں نفل میں قرآن پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے دن میں وہ قرآن پڑھتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے۔ اس لیے میں بچوں سے بھی، بچیوں سے بھی، اور مرد حضرات سے اور خواتین سے سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں، اپنی ڈیلی روٹین بنائیں، اپنی ڈائری بنائیں، کن کن کاموں کو ہمیں کرنا ہے، کن کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔